بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اڑنے والے گھوڑے عطا کیے تھے وہ اس وقت کہاں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اڑنے والے گھوڑے کہاں سے ملے تھے۔ پیارے دوستو، یہاں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اتہاس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں کے بارے میں اس طرح بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا کیے تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں کی بولی سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ علیہ السلام کا قبضہ تھا، آپ علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام الگ الگ روٹ پر ایک مہینے کی دوری کا راستہ طے کر لیا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات بھی آپ علیہ السلام کا حکم مانتے تھے۔ نہ صرف جنات اور جانور بلکہ دنیا میں موجود ہر طرح کی مخلوقات ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، اس خوبصورت حکومت اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو خوبصورت اڑنے والے گھوڑے بھی عطا کیے تھے جو سفید براق پروں والے اور بہت ہی خوبصورت تھے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے اکیلے وہ بادشاہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اڑنے والے گھوڑے عطا کیے تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی بادشاہت اور زیادہ طاقتور بن گئی تھی۔ یونان کے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں کو ٹیکسس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یونانی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے۔ رومن ماہرین کے مطابق ان اڑنے والے گھوڑوں کو وہی شخص اڑا سکتا ہے جو بہت ہی نیک دل اور اچھا انسان ہو۔ یہ گھوڑے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بہت ہی طاقتور اور عقل مند بھی تھے۔ دوستو، اتہاس کی کتابوں میں ایک ایسے گھوڑے کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کو یونیکارن کہا جاتا ہے، اور یہ گھوڑا بھی انہی اڑنے والے گھوڑوں کی نسل میں سے تھا۔ اس گھوڑے کے ماتھے پر ایک سنگ تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ پرانے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس کے سنگ بہت ساری بیماریوں کا علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال پیارے دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں بلایا اور ان کو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کو کہا تو ملکہ بلقیس نے اس حق کی دعوت کو قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوئی تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا میں اڑ کر سفر میں جائے اور گھومے۔ ایک مرتبہ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ علیہ السلام ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا گھومتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا گھوم لوں۔ اس طرح جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش بتائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا، تو ہوا میں اڑنے والا تخت آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا گھماؤ، لہٰذا ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور وہ تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس پوری دنیا گھومتے گھومتے ایک سمندر کے بیچ موجود ٹاپو کے پاس پہنچے۔ ہوا میں اڑنے والے اس تخت نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر کے بالکل بیچ میں اتار دیا۔ جس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے بیچ ایک خوبصورت ٹاپو تھا۔ ملکہ بلقیس اس ٹاپو میں اتر کر گھومنے لگی اور ٹاپو کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہونے لگی کہ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر کافی سارے گھوڑے موجود تھے اور وہ گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس ان گھوڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔
اس طرح جب ان اڑنے والے گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو یہ بہت ہی خوبصورت پروں والے گھوڑے اڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ اڑنے والے گھوڑے بہت پسند آئے۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے تو سارے جناتوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ اس ٹاپو میں جاؤ اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ، یعنی اڑنے والے گھوڑے جہاں بھی گئے ہو ان کو گرفتار کر کے یہاں پر لایا جائے۔ اس وقت سارے جناتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ زمین میں رہنے والے جنات سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتی، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جن گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو یہاں پر بلایا جائے۔ وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ تو جناتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور، اس جن نے آپ علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جن ہمارے گروپ سے باہر نکل کر سمندر کے اندر چھپ گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جہاں بھی ہو ہر حال میں اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی سارے جنات سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر اونچی آواز سے کہنے لگے، اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ سے ڈر کر یہاں پر آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ماننے والے جناتوں نے اس جن کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ اس طرح جب اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جن ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہ کہنا، اب میں آپ کا حکم مانوں گا اور آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا تو وہاں میں نے اڑنے والے گھوڑے دیکھے، مجھے وہ خوبصورت پروں والے اڑنے والے گھوڑے چاہیے۔ تو یہ سن کر جن بولا کہ حضور، مجھے معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں ہے، میں لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد وہ جن دوسرے جناتوں کے ساتھ مل کر ان گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب جنات وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ خوبصورت گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے تھے، تو جناتوں نے کسی طریقے سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے زیاد نسل کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، پریوں، جنوں اور گھوڑوں کے الگ الگ گروپ بنا کر رکھتے تھے، تو اسی طرح ان خوبصورت زیاد نسل کے گھوڑوں کا بھی آپ علیہ السلام نے الگ سے ایک گروپ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ الگ الگ کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ بلکہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان کو پیار کرنے لگے، اور اس طرح کھو گئے کہ آپ علیہ السلام کو پتہ بھی نہ چل سکا کہ عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اس طرح جب آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ کو پتہ چلا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح گم ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کو عبادت کے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چل سکا، اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ کام بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کی طرف واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہو کر معافی مانگی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں لانے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سب گھوڑے لائے گئے
تو آپ علیہ السلام نے زیاد نسل کے سارے گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام عطا کیے، وہ کیسے اچھے انسان تھے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو فرمایا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے اچھا سمجھا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ بس پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھر ڈال دیا تھا۔ بس انہوں نے رجوع کیا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ میرے دوستو، اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں کھو گئے اور آپ علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا اور اس طرح ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ خیبر سے واپس تشریف لائے تو میری الماری کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا۔ ہوا چلی تو ایک طرف پردہ اٹھ گیا اور میرے سامنے میرے کھلونے اور گڑیا نظر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ میری گڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں کپڑوں کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، میں ان کے بیچ یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا، یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اس کے 2 پر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح مسکرائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک دیکھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں سے اڑنے والے گھوڑے موجود تھے، اور ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ گھوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خوبصورت مخلوق ہے جس کا ذکر کئی جگہوں پر قرآن پاک میں ملتا ہے، اور پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بہت سارے کام لیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری کے لیے اور نمائش میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں اڑنے والے گھوڑوں کی سواری نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی آخرت کی اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ اور اسی طرح کی اسلامک معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔